اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر مختلف طریقوں سے کمزور ایمان والوں کو، کم تربیت یافتہ کو یا کچے ذہنوں کو، جو جوانی کی عمر میں پہنچنے والے ہوتے ہیں یا جوانی کی عمر میں قدم رکھا ہوتا ہے، بڑی چالاکی سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر کے انہیں حق سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو ایک تو اپنے دینی علم میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا ہوں، کون ہوں اور کیوں ہوں، تاکہ ایسے چھپے دشمنوں کا جواب دے سکے۔ دوسرے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی مضبوطی کے لیے، ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد کبھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، اور اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس ایمان کی سلامتی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عاجز بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ بعض لوگ بعض دفعہ مجھے خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی نہ کہو یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں کہ اس سے جو مخالفت ہے اس میں کمی آ جائے گی، اس لیے اگر نہ استعمال کیا جائے لفظ تو کیا حرج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو امور سماوی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بیان ہو گیا اور جو باتیں خدا تعالیٰ نے کہہ دیں ان کو کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور کسی قسم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ صحابہ اکرام کے طرز عمل پر نظر کرو، وہ بادشاہوں کے دربار میں گئے اور جو کچھ ان کا عقیدہ تھا وہ صاف صاف کہہ دیا، اور حق کہنے سے ذرا نہیں جھجکے، جبھی تو لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق ٹھہرے۔ فرمایا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے۔ بس ہم نبی ہیں، ہاں یہ نبوت تشریع نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے، یہ نبوت تشریع نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے، کہ کوئی نئی شریعت والی نبوت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو منسوخ کر رہی ہو اور نئی کتاب لائے۔ ایسے دعویٰ کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ فرمایا بھلا اگر ہم نبی نہ کہلائیں تو اس کے لیے اور کون سا امتیازی لفظ ہے جو دوسرے ملموں سے ممتاز کرے؟ بس فرمایا یہ الہام تو دوسروں کو بھی ہو جاتے ہیں، کثرت سے الہام جو ہوتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ باتیں جو کرتا ہے، یہی نبوت کا مقام ہے، اور اس تعریف کی روح سے میں نبی ہوں، ورنہ الہام تو اوروں کو بھی ہو جاتے ہیں۔
بس یہ ایک کھلا اور واضح اعلان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور یہ عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے کہ حضرت مسیح موعود نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں، بس جب مسیح موعود ماننا ہے تو نبی ماننا ضروری ہے۔ باقی رہیں مخالفتیں، وہ تو الہی جماعتوں کی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور یہی الہی جماعتوں کی نشانی ہے کہ ان کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے جابر سلطان اور ان کے جتھے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ تمام جتھے ختم ہو جاتے ہیں، تمام طاقتیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی غالب آتی ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اور تمام متکبر اور اللہ کے رسول کے خلاف تدبیریں اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف تدبیریں کرنے والے خود اپنے ہی تدبیروں کے جال میں پھنس جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتھے اور ہمارے اوپر ہمارے دنیاوی آقاؤں کی چھت ہمیں نبی اور اس کی جماعت کے خلاف تدبیروں میں کامیاب کر دے گی، تو یہ ان کی بھول ہے۔ آخری کامیابی یقیناً الہی جماعتوں کی ہوتی ہے۔ سازشوں اور جھوٹی اسکیمیں بنانے میں چاہے جتنے بھی ان کے ذہن تیز ہوں دوسروں کے، وہ خدا تعالیٰ کی تدبیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی یہ کہہ کر تسلی فرمائی ہے کہ یہ ایک اصولی فیصلہ اور عمل ہے خدا تعالیٰ کا کہ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، کہ گندی اور ناپاک تدبیریں تو ان تدبیر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو گھیرے میں نہیں لیتی، یعنی پھر وہی اس گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ بے شک خدا تعالیٰ کے دوسرے قانون کے تحت قربانیوں کا دور بھی چلتا ہے، لیکن آخری کامیابی خدا والوں کو ہی ہوا کرتی ہے، نبی اور اس کی جماعت کو ہی ہوا کرتی ہے، اور اس کے دشمن یقیناً سزا کے مورد بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور خدا تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی نہ تبدیل ہونے والی سنت ہے جس نے پہلے بھی دشمن کے بد انجام کے نمونے دکھائے، اور آج بھی دشمن کے بد انجام کے نمونے دکھا رہی ہے اور دکھائے گی۔ اس کے بڑے نمونے تو خدا تعالیٰ اپنے وقت پر دکھائے گا، جیسا کہ اس دوسری آیت میں ذکر ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن مومنوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے مختلف وقت میں ان تکبر کرنے والوں اور حق کے مخالفین کی تدبیروں اور کوششوں کے ناکامی کے چھوٹے چھوٹے نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں جو ظالمانہ کارروائی ان نام نہاد ملاؤں کے چیلوں نے کی، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے، اس کے بعد ملاؤں کو مزید اتنی ضرورت پیدا ہوئی، اور باقی جگہوں کے ان نام نہاد مولویوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، چنانچہ انہوں نے اعلان کیا
کہ 1 مارچ کو جکارتہ میں ایک بڑا جلوس نکالا جائے گا جس میں لاکھوں آدمی شامل ہوں گے، اور بڑی تیاری کی تھی انہوں نے اس کی، اور اس میں یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہوگا اس جلوس میں کہ احمدیوں کو مکمل طور پر بین کرو، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، اور یا پھر اگر مسلمان کہلوانا ہے تو ہمارے میں شامل ہو جائیں، ورنہ ہم اس وقت تک اس احتجاج کو قائم جاری رکھیں گے جب تک